د پښتنو یووالی 11 اکتوبر ته به د پښتنو قومي عدالت لګوو، یو لوی میدان چې په هغه کې 40,000 نماینده خلک ځایېدلی شي. بیا به یو سکرین ورته ولګوو د پښتون وطن چې څومره هم ظلم پې شوی ده، څومره وسایل یې دي او څومره یې خلک شهیدان شول، څومره یې ورک دي او څومره نوې منصوبې دي، څومره هم مسایل دي، دا به دوی ټول په خپلو سترګو وویني. هلته بیا به دغه لوی میدان پر شا د هرې ضلع مشران به خپل خپل ټینټ ته لاړ شي. زمونږ په خوښه نه، د دوی په خوښه به یو سړی وټاکي او ټول مشران به هم دا په قرآن قسم ورته خوري، هلته قرآن به پروت وي چې مونږ به نه دوکه کوو، نه به خرڅېږو، نه به ډیل کوو، خو دا ټول ولسونه به هم چې مونږ به هم ورسره وو. هلته به بیا د دغې وطن متعلق اعلامیې نه جرې کوي، وچه کلکه فیصله به پښتانه وکړي او دا کام به بیا پر شا ولاړ وي. بیا یې په تاریخ کې تاسو وګورئ چې د احمدشاه بابا تاریخ ژوندی کېږي که نه، دا یې حل دی. کلک ورته ودرېږو، سرونه ځي، پروا نشته دی، سرونه چوچوونه، ناکامي و هم قبوله ده، خو غلامي و ټیټ سر دی. آصف غفور ورته ویلي وي چې د دوی ټایم از اپ، چې د دوی وخت ختم شوی دی. دا ته به په راتلونکي وختونو کې مونږ ښایو چې وخت د چا ختم شوی دی، ستا که زمونږ. د نفرت وزن لرې شوي دي، پښتانه یو بل ته غاړې ورکوي، پښتانه د یو چکر د یو کېدو لاندې ناست دي. باید ټول وستایل شي، باید ټولو ته سلام وشي. د پښتنو ځوانانو تاسو قربانیو ته سلام. نن دا رایو کېدلو او د اصلاحات جوړېدلو لپاره خلک راټولېږي، همت به نه بایلوي. ډېر سخت جنګ ته مخامخ شوي یو، یو تاریخي پړاو ته خبرې روانې دي. حوصلې به نه بایلئ، همت به نه بایلئ. 100,000 سرونه قربانوو، خو دا وطن نه ورته پرېږدو، دا خپله خاوره نه ورته پرېږدو. 10 جولائی 2024 کو ایک اور ایکسیڈنٹ ہوتا ہے، ایک انسیڈنٹ ہوتا ہے، اور وہ انسیڈنٹ جو ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ ان کا ایک اور فاؤنڈنگ ممبر غلامن وزیر کو مارا جاتا ہے. پاکستان کی کیپٹل ٹیریٹری اسلام آباد میں اس کی مرڈر ہوتی ہے 10 جولائی 2024 کو. اور جب یہ مرڈر ہوتی ہے تو پھر کیا ہے کہ اس تحریک کے ساتھ جتنے بھی لوگ شامل ہو چکے تھے تو انہوں نے اپنے اس فاؤنڈنگ ممبر کو ایک ایسے انداز میں اپنے علاقے پہ پہنچایا کہ لاکھوں لوگ اس کا استقبال کرتے رہے، لاکھوں لوگ اس کے جنازے میں شریک ہوئے، لاکھوں لوگ اس پہ افسردہ تھے، لاکھوں لوگ اس کے اوپر پریشان تھے. بہت سارے لوگ تو یہی کہہ رہے تھے کہ یہ پاکستان کا مخالف تھا، بہت سارے لوگ اسٹیبلشمنٹ کے اوپر الزامات لگا رہے تھے. لیکن اگر اس واقعے کی حقیقت کو دیکھیں تو انہوں نے ایک اور گروپ ہے تو انہوں نے اس بندے کو مارا تھا. بہرحال اور اس کے بعد جتنے بھی احتجاج کیے گئے، جتنے بھی جلسے جلوس کیے گئے، اس کے اندر منظور احمد پشتین نے یہ کہا کہ اب ہمارے پاس وقت نہیں ہے. 11 اکتوبر 2024 کو ہم ایک قومی جرگے کا، پشتون قومی جرگے کا انعقاد کریں گے، اور جتنے بھی ہمارے مطالبات ہیں، جتنے بھی ہماری باتیں ہیں، اب ہم ان پوری قوم کے سامنے رکھیں گے اور جرگہ جو بھی فیصلہ کرے گا وہ فیصلہ ہمیں منظور ہوگا. آپ کو پتہ ہے کہ جرگہ پاکستان اور خصوصی طور پر پشتونوں کے اندر ایک ایسی روایت ہے کہ اس کے اوپر جو بندہ جس قبیلے سے تعلق رکھتا ہو، جو بندہ جس پولیٹیکل پارٹی سے تعلق رکھتا ہو، جو بندہ جتنے بھی لیول کا ہو، لیکن جب جرگے کی بات آتی ہے تو جرگے کے اندر کوئی بھی بڑا نہیں ہوتا. جرگے کے اندر قومی طور پر فیصلے ہوتے ہیں، نہ کسی تحریک کے اوپر فیصلے ہوتے ہیں، نہ کسی سیاسی سوچ کے اوپر فیصلے ہوتے ہیں، اور وہ فیصلے مشترکہ طے پائے جاتے ہیں اور پھر پورے قوم کو سنائے جاتے ہیں. یہ نزدیکی ادوار میں 5واں بڑا جرگہ تھا جو پشتونوں نے کیا. اور اگر آپ مجھ سے پوچھیں تو یہ ایک میں نے اپنی زندگی میں، اپنی نوعیت میں سب سے پہلا بڑا جرگہ دیکھا کہ انہوں نے پورے قوم کو، پوری لیڈرشپ کو، پورے ضلعوں کو اور ہر متفرق سوچوں کو
جو بھی پشتون تھا، جس سیاسی پارٹی سے ان کا تعلق تھا، جس بھی سطح، ایون اگر وزیر اعلیٰ تھا، اگر کسی پارٹی کا ہیڈ تھا، جو کچھ بھی تھا، بلکہ پاکستان کے بہت سارے پولیٹیکل پارٹیز کے لوگ جو تھے وہ بھی اسی تحریک میں، اسی جرگے میں شامل ہوئے اور پختونوں کے اس روایات کے اندر شامل ہو گئے۔ اور یہ 11 اکتوبر سے 13 اکتوبر تک یہ جلسہ تھا۔ اسی جلسے سے پہلے بھی اسی تحریک کو دبانے کے لیے اس کے کچھ خیموں کو بھی جلایا گیا، کچھ نوجوانوں کو بھی شہید کر دیا گیا، مارا گیا، اور بعد میں ان ساری چیزوں کے باوجود انہوں نے اس جرگے کو بین نہیں کیا، بلکہ جس مقصد کے لیے بلایا گیا تھا، جس تاریخ پہ بلایا گیا تھا، تو خیبر کے اندر، ضلع خیبر کے اندر اس کو بہت بڑے پیمانے پر 10 لاکھ لوگ بتائے جاتے ہیں کہ اس سے زیادہ لوگوں نے اس قومی جرگے میں شرکت کی، اور 3 دن بحث مباحثے کے بعد کچھ 22 نکات جو تھے، ان 22 نکات کے اوپر یہ جرگہ جو تھا انہوں نے اپنا فیصلہ سنا دیا۔ ان 22 نکات میں سے میں چند نکات آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ ان میں سے پہلا نکتہ یہ تھا کہ فوج اور طالبان دونوں ہمارے خطے سے 60 دن کے اندر، یعنی کہ 20 دن کے اندر نکل جائے۔ اگر یہ دونوں چاہتے ہیں کہ ہمارے لیے اگر امن چاہتے ہیں، ہمیں اگر پرامن طریقے سے چاہتے ہیں، تو ہم سب متفق ہو کر پورے پولیٹیکل پارٹیز یہ فیصلہ کرتے ہیں۔ انہوں نے اس پوائنٹ پہ متفق ہو چکے ہیں کہ فوج اور طالبان جو ہے یہ سب ہمارے خطے سے نکل جائے، اور ان کے پاس 60 دن کا مہلت ہے، اور اگر ایسا نہیں کرتے تو وہ اپنا کاؤنٹر ہمیں دے دیں کہ ان کا کیا نقطہ نظر ہے۔ پھر جرگہ جو بھی فیصلہ کرے گا، وہ 80 رکنی جرگہ انہوں نے اختتامی شکل دیا ان کو کہ یہ 80 بڑے لوگ یہ فیصلہ کریں گے کہ آگے کیا راہ ہمیں اختیار کرنا چاہیے، اور گڈ اور بیڈ طالبان کا کنسیپٹ بھی ختم کرنا چاہیے۔ گڈ اور بیڈ طالبان نہیں ہونے چاہیے۔ اگر کسی کو نان اسٹیٹ ایکٹرز ڈکلیئر کیا ہے تو پھر وہ سارے نان اسٹیٹ ایکٹرز ہیں۔ اور افغانستان کے ساتھ جتنے بھی ٹریڈ روٹس تھے، ان پہلے جو ٹریڈ روٹس ہوا کرتے تھے اور بلا پاسپورٹ کے، بلا کسی کارڈ کے، تو وہ دوبارہ بحال کر دیا جائے، تاکہ افغانستان کے ساتھ ہمارے ایتھنک لنکس ہے، مطلب ہماری قومی لنکس ہے، پختون وہاں بھی ہے، پختون یہاں بھی ہے، تو ان لنکس کو بحال کر دیا جائے بلا کسی تفریق کے اور بلا کسی پاسپورٹ اور کسی کارڈ کے۔ بہرحال انہوں نے اسی جرگے کا ایک اور پوائنٹ یہ بھی تھا کہ لوکل جو پاپولیشن ہے اس کو اپنے ریسورسز استعمال کرنے کا پہلا رائٹ ہونا چاہیے، اور وہ خود فیصلہ کریں گے کہ اپنے ریسورسز جو ہے وہ کس طرح استعمال کرنا چاہتے ہیں، کس کو دینا چاہتے ہیں، کس کو نہیں دینا چاہتے۔ لیکن فرسٹ رائٹ آف یوز جو ہے یہ پشتونوں کو ہونا چاہیے، جس کے خطے میں جتنا بھی ریسورسز ہو وہ خود اس کے حقدار ہوں گے۔ بہرحال اور دوسرا ایک اور پوائنٹ اس میں یہ تھا کہ جو بجلی کا معاملہ ہے، چونکہ یہاں سے بہت زیادہ بجلی جنریٹ ہوتی ہے، تو ہمارے لیے بالکل بھی ان انٹرپٹڈ کوئی بھی مداخلت نہیں ہوگی۔ جو ریٹ ہم بجلی کا مقرر کریں گے، یعنی کہ اس جگہ میں بتایا گیا کہ 5 روپے فی یونٹ ہمارے لیے بجلی کا مقرر کر دیا جائے، اس سے زیادہ ہم نہیں مانتے۔ ان سارے لوگوں نے اس جرگے میں اسی پوائنٹ پر اتفاق کیا۔ اور اس جرگے کے اس جرگے نے ایک اور پوائنٹ بھی یہ کیا کہ ہمارے قومی یا قبائلی جتنے بھی مسئلے ہیں، یہ اسی جرگے کو حق ہوگا کہ یہ ڈسپیوٹ یہ خود حل کریں گے۔ یعنی کہ اگر قرم ایجنسی میں شیعہ مسلم کے نام پہ جو فسادات ہو رہے ہیں یا کچھ اور جگہوں پہ فسادات ہو رہے ہیں، تو یہ چونکہ قومی مسائل ہے، تو یہ وہ قومی مسائل اسی جرگے کے ذریعے سے حل ہوں گے۔ اور ایکسٹارشن کو، یعنی کہ کسی کو بزور مجبور کرنا، ان سے بتہ لینا، یا مطلب اسی طریقے سے لوگوں کو بزور ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جانا، اس کو ابڈکٹ کرنا، اس کو اغوا کرنا وغیرہ، اس کو بالکل فوری طور پر ختم کر دیا جائے۔ اور اسی طرح جتنے بھی لوگ ڈسپلیسڈ ہیں ان کو فوری طور پر اپنے اپنے گھروں میں، اپنے اپنی جگہوں پہ واپس بلا لیا جائے، اور وہاں سے جو بھی مطلب چیک پوسٹ وغیرہ ہے ان کو ختم کر دیا جائے۔ اور ملٹری انٹرفیرنس کو پالیٹکس کے اندر، سیاست کے اندر ملٹری کے انٹرفیرنس کو ختم کر دیا جائے، یعنی کہ سیاست کے اندر ملٹری کا کوئی رول نہیں ہوگا۔ ایک اور پوائنٹ اس کے اندر یہ تھا کہ جو پشتونوں کے اندر ایک غلط اور غلیظ رواج ہے وہ سورا کا رواج ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی دشمنی کسی اور کے ساتھ ہے اور اس دشمنی میں کوئی اور بندہ مارا جاتا ہے، تو دشمنی کو ختم کرنے کے لیے اپنی بہن یا مطلب بیٹی کو کسی دشمن کے حوالے کرنا، یہ غلط رواج ہے، اس کو ختم کر دیا جائے گا۔ اگر کسی نے بھی اسی فارمولے کے اوپر عمل کیا تو وہ پشتون نہیں ہوگا۔ بہرحال اسی پریکٹس کے اوپر کمپلیٹلی جو ہے اس کو بین کر دیا جائے، اور ایک اور جوڈیشل کمیشن قائم کر دیا جائے کہ جتنے بھی پی ٹی ایم کے ابھی جو ورکر جو ہے ان کو مارا گیا ہے، وہ جوڈیشل کمیشن جو ہے وہ اسی کا انویسٹیگیشن کرے گا، اور جس نے بھی یہ کام کیا ہے، جو بھی اس میں ملوث ہے،
وہ ان کو قرار واقعی سزا دی جائے قوم کے سامنے تاکہ قوم اس کے اوپر گواہ ہو. اور اسی طرح پشتون ریپرزنٹیشن کی اسی سرزمین پر جس جگہ پہ جرگہ ہو رہا ہے اس کا ایک قومی بلڈنگ ہوگا, اس کے اندر تمام ضلعوں کی نمائندگی ہوگی اور یہ بلڈنگ خصوصی طور پر اس جرگے کے لیے مختص کیا جائے گا. اور ایک اور پوائنٹ اس میں یہ تھا کہ جتنے بھی مسنگ پرسنز ہیں اس کو جلدی سے جلدی ان کو پریزنٹ کر دیا جائے, ان کو اپنے خاندانوں کے حوالے کر دیا جائے اور فوری طور پر حوالے کر دیا جائے. اور جتنے بھی جوڈیشل کلنگز ہو چکے ہیں, ایکسٹرا جوڈیشل کلنگز ہو چکے ہیں, ان تمام کو انویسٹیگیٹ کر دیا جائے اور جو بھی لوگ اس میں ملوث ہوں تو ان کو قرار واقعی سزا دیا جائے تاکہ لوگ اس سے مطمئن ہوں اور لوگوں کے سامنے ہوں. اور جہاں پر بھی پشتونوں کے اوپر جس جگہ پہ جس خطے میں پشتونوں کے اوپر کوئی ظلم ہوتا ہو تو یہ جرگہ اس کے بارے میں پوچھے گی اور اس کے ہیلپ کے لیے جو بھی مناسب ہو وہ اقدامات اٹھائے. اور ہر کوئی بندہ یہاں پر جو موجود ہے وہ حلف اٹھائے گا اور جس نے بھی یہ حلف اٹھا لیا تو وہ اس فیصلوں کے جرگے کی اس فیصلوں کے ساتھ ابائڈ رہے گا. اور یہ جرگہ جو ہے یہ بھی مطالبہ کرتا ہے کہ جو قانون بنا ہے پاکستان کا جو آئین ہے اس میں چونکہ پشتونوں کی نمائندگی کا کوئی دعویٰ نہیں تو لہٰذا اس قانون کو ری رائٹ کرنا چاہیے, پاکستانی کانسٹیٹیوشن کو ری رائٹ کرنا چاہیے اور اس میں پشتونوں کی نمائندگی اور اس کی سجیشنز کو اور اس کی بنیادی نکات کو شامل کر دینا چاہیے. اور اسی طرح پشتونوں کے جتنے بھی حقوق غصب کیے جا چکے ہیں, جتنے بھی ریسورسز کے اوپر پشتونوں کے ریسورسز کے اوپر جتنا بھی تسلط ہے کسی اور کا تو وہ تسلط کو ختم کر دیا جائے, فوری طور پر پشتونوں کے ریسورسز کو پشتونوں کے حوالے کر دیا جائے. اور اس طرح جو تمام ڈسٹرکٹس ہیں ان سے نمائندگی لینے کے لیے یہ جرگہ وہ کام کرے گی کہ ایک لشکر کا قیام کرے گی. وہ لشکر ان آرمڈ لشکر ہوگی, مطلب اس میں کوئی بھی آرمز وغیرہ کی کوئی ضرورت نہیں ہوگی. ایک ایسا لشکر ہوگا یہ کہ اس میں یہ بالکل فری آف آرمز ہوگی اور جہاں پہ بھی ضرورت ہو جرگہ جو بھی بات کرے گی یہ وہاں پہنچ جائیں گے. یہ تقریباً 2,40,000 لوگ بنتے ہیں اگر جس تعداد سے وہ بتا رہے تھے تو. اور اب میں بتاتا چلوں کچھ سجیشنز میں حکومت کو دینا چاہتا ہوں اور لا انفورسمنٹ ایجنسیز کو دینا چاہتا ہوں کہ پشتون وہ قوم ہے کہ پشتون اور بلوچ کے اوپر جتنے بھی ظلم کر دیے گئے ہیں آپ یہ نہیں کر سکتے کہ ان کو بزور طاقت ان کے اوپر چیزیں منوائی جائے, تو یہ بہت غلط فیصلے ہیں. بائی فورس پشتونوں کو بائی فورس آپ اس کے اوپر فورس استعمال نہ کریں. یہ وہ قوم نہیں ہے کہ آپ اس کو فورس استعمال کر کے ان کو اپنے سامنے لا کے کھڑا کر دیں گے. ان لوگوں کے حقوق کو ایکسیپٹ کرے, ان لوگوں سے معافی مانگے جتنے بھی ان کے ساتھ ظلم ہو چکے ہیں. یہ میں نہیں کہتا ہوں کہ پاکستان نے قصداً عمداً ان کے اوپر ظلم کیا ہے, لیکن میں ان تھنک ٹینکس کو حیران ہوں کہ ان تھنک ٹینکس نے کس طرح فیصلے کیے ہیں. یہ پختون تو وہ قوم ہے جنہوں نے آپ کے لیے کشمیر کی لڑائی لڑی اور وہ کامیاب لڑائی لڑی جو آپ کے پاس کشمیر ہے یہ انہی قبائلیوں نے آزاد کرائے تھے. باقی پاکستان نے 4 جنگیں لڑی ہے اور ان 4 جنگوں میں یہ نہیں کہتا کہ انہوں نے شکست کھائی ہے, لیکن آپ مجھے یہ بتا سکتے ہیں کہ انہوں نے کسی زمین کو قبضہ کیا ہے؟ نہیں قبضہ کیا ہے نا. اور یہ وہی پشتونوں کی وہ تاریخ ہے کہ یہ آپ کے لیے لڑیں گے. یہ وہ آپ کی بغیر ٹریننگ کے بغیر سیلری کا وہ آرمی ہے جو کسی بھی وقت پاکستان کے لیے قربانی دے سکتے ہیں. اور پاکستان کی سلامتی کا راز ان کی جغرافیے میں, ان کی غیرت میں, ان کے طاقت میں چھپی ہوئی ہے. تو لہٰذا ان کو ریفیل کرنے کی بجائے ان کو سینے سے لگائیے اور ان سے معافی مانگیے. براہ راست حکومت کو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ براہ راست ان کے ساتھ جتنے بھی ظلم ہو چکے ہیں, جن آفیسر نے ظلم کیا ہے پرسنلی انہی آفیسر کو ایڈریس کرے, ان سے طلب کرے, تحقیقات طلب کرے. ان کرپٹ سوسائٹی نے ہمارے ملک کو بھی بدنام کیا, ہمارے آرمی کو بھی بدنام کر دیا اور ہمارے ملک کے اندر انہوں نے قومیتوں کے نام پر لوگوں کو تقسیم کر دیا. تو پختون وہ قوم نہیں ہے. پختونوں کے ساتھ برٹش لڑے, پختونوں کے ساتھ رشین لڑے, امریکن لڑے, چنگیز خان لڑا, سکندر اعظم لڑا. کس نے شکست دیا؟ کسی نے بھی شکست نہیں دیا نا. اور پشتون کے ساتھ جب آج ظلم ہوتا ہے تو وہ 100 سال بعد بھی اس کو یاد رکھتا ہے. تو اس طرح تو میں ریکویسٹ کرتا ہوں کہ مجھے تو افسوس ہوتا ہے کہ یہ کس طرح پالیسی میکرز ہے پاکستان کے, یہ کس طرح کے تھنک ٹینکس ہے کہ انہوں نے اس تاریخ کو بھی پیچھے رکھا ہوا ہے اور ان لوگوں کے ساتھ ظلم کی. یہ مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ یہ تھنک ٹینکس, یہ پالیسی میکرز, یہ اسٹریٹجی میکرز جو ہے یہ پاکستان کے خلاف ہے, یہ پاکستان کے وجود کے خلاف ہے. آپ اتنی مضبوط قوم کو اور اتنی مضبوط اسٹریٹجک لوکیشنز کے اندر جب آپ کی ڈی سیولائزیشن ہو تو آپ کس طرح افورڈ کر سکتے ہیں؟ پاکستان اس کو کس طرح افورڈ کر سکتا ہے؟ یہ تو وہ قوم ہے کہ جو پاکستان کے اوپر کچھ حالات سخت آئیں گے تو یہ پہلے صف میں کھڑے ہوں گے. یہ صف اول کے لوگ ہیں, یہ آخری سانس تک لڑنے والے لوگ ہیں اور آپ خود ان کے ساتھ لڑ رہے ہیں.
یا مطلب آپ کی اسٹریٹجیز کچھ یوں ہے کہ آپ ان کو بائی فورس ان کو مجبور کر رہے ہیں، ان کو فورس کر رہے ہیں، اور آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ قوم ہم فورس کریں گے تو ان کو فورس کر کے ان سے کچھ چیزیں منوائیں گے ان کے اوپر. مطلب جو بھی آپ کو آرڈر کرتا ہے، جب آپ کو بیرونی آرڈرز ملتے ہیں یا جہاں سے آپ کو آرڈرز ملتی ہیں، تو بھائی آپ سوچیں، آپ بیٹھیں، اپنی پالیسیز کو ڈیوائیو کریں، اپنی پالیسیز کو دیکھیں. ان لوگوں کی جنون مطالبات ہے، ان کو سالو کریں، ان کو حل کریں. ان کے ساتھ ظلم ہوا ہے، 76-77 ہزار لوگ ان کے مارے جا چکے ہیں، جو اب تک اسرائیل اور امریکہ نے مشترکہ طور پر غزہ میں بھی 42-43 ہزار لوگ وہاں شہید ہو چکے ہیں، اور یہ آن دا ریکارڈ لوگ ہیں جو مارے جا چکے ہیں. ان میں سیکورٹی فورسز کے بھی لوگ ہیں، ان میں عام عوام بھی ہیں، ان میں سویلینز بھی ہیں. لاکھوں گھر مسمار ہو چکے ہیں، مساجد مسمار ہو چکے ہیں. اس خطے کے اوپر جنگ ہے. ان لوگوں سے کوئی شکوہ، کوئی گلہ نہیں کرنا چاہیے. میں ایک پشتون ہوں، میں بتاؤں گا، مجھے اپنے ملک سے پیار ہے، مجھے اپنے ملک سے محبت ہے، میں اپنے آرمی سے محبت کرتا ہوں، میں اپنے ملک سے محبت کرتا ہوں. یہ میں ڈرنے کی بات نہیں کر رہا ہوں. دس از واٹ ان مائی ہارٹ. یہ میرے دل میں جو کچھ ہے میں وہ بتا رہا ہوں. لیکن ان لوگوں کے تو جنون مطالبات ہے. یہ جنگجو لوگ ہیں، یہ غیرت مند لوگ ہیں، یہ عزت مند لوگ ہیں. یہ اپنے گھر بار نہیں چھوڑ سکتے. ان کے ساتھ آپ ظلم کریں گے تو یہ کہاں بھولیں گے؟ یہ بات ہے. خدا نخواستہ یہ غدار بھی نہیں ہے کہ بیرونی طاقت ان کو استعمال کرتے رہے. تو آپ مجبور کیوں کر رہے ہیں ان لوگوں کو؟ یہ کیا صورتحال ہے آپ کے ملک میں؟ آپ کے صوبے میں کیا صورتحال ہے؟ آپ کے ملک میں ساری تقرر کرپشن کے اوپر ہوتی ہے. ہر ادارہ کرپشن سے بھرا پڑا ہوا ہے. ایسے آفیسرز جو آ کے پختونوں کے وسائل کے اوپر قابض ہو، جو اپنے آپ کو پورا کر کے باہر جزائر خرید لے یا مطلب کچھ اور کرے. یہ کالے بھیڑیا اسی طرح جو عاصم منیر نے کیا، جو ابھی ایک کیس میں، ایک سویلین کیس میں پچھلا جو ڈی جی ایس آئی تھا فیض حمید، ان کو پکڑا ہوا ہے اس نے. میں اس کو ایڈمائر کرتا ہوں، بہت اچھا کام کیا انہوں نے. کیونکہ اگر ملک کے ڈیفنس ایجنسیز کے اندر ایسے لوگ موجود ہو تو ملک کہاں ترقی کر پائے گا. تو میرا یہ ریکویسٹ ہے کہ پورے ملک کے سطح پر ایک بہت بڑی انکوائری کو سیٹ کر دیا جائے، ایک کمیشن کو قائم کر دیا جائے، جو خصوصی طور پر 1980 سے لے کر آج تک پختونوں کے اس خطے کے اوپر جو جنگ گزری، ان کے اندر جتنے بھی ان کے وسائل کو غصب کیا گیا ہے، ان کے حقوق کو غصب کر دیا گیا ہے، ان کی زندگیاں چلی بسی ہے. ان کی 35 سال ان لوگوں کے جنگوں میں گزر چکے ہیں. 35 سال کا جو بندہ ہوگا تو ان کی ایک دن جو ہے وہ جنگوں میں گزر چکی ہے. تو ان کے ذہن میں کیا چل رہا ہوگا؟ کون سی تقریر، کون سی سائیکالوجی آپ ان کو سکھائیں گے؟ تو بھائی وہ ایک ملکی سطح پر ایک فیئر اور آنےسٹ لوگوں کی ایک کمیشن کو قائم کر دیا جائے. ان خطے کے بھی بڑے لوگوں کو، بڑے آنےسٹ، بہترین ٹیلنٹڈ لوگوں کو اس میں شامل کریں اور حقیقت میں ان ساری چیزوں کا ازالہ کریں اور اس قوم سے معافی مانگیں. ان کے وسائل کو ان کے حوالے کر دیے جائیں. آپ دیکھیں گے سب سے پیٹریاٹک لوگ، سب سے زیادہ پیٹریاٹک لوگ جو ہے، یہ محب وطن لوگ جو ہے وہ پختون ہیں. اور یہ آپ کے بالکل انٹرینڈ آرمی ہے، بغیر ٹریننگ کے اور بغیر سیلری کی آرمی ہے آپ کی. میرا یہ ریکویسٹ رہے گا حکومت پاکستان سے کہ آپ پہلے تو اپالوجی کریں اس قوم سے، اور پھر ان کے ساتھ جتنے بھی ظلم ہو چکے ہیں ان کو کھلے دل سے تسلیم کریں، اور تسلیم کرنے کے بعد ان کو اپنے رائٹس دے دے، ان کو تسلی دے دے، ان کو اپنے سینے سے لگائے، اس کو اپنے سے دور نہ کرے. یہ لوگ مجبور ہے اور مجبوری میں لوگ کچھ بھی کرنے کو تیار ہو جاتے ہیں. تھینک یو سو مچ فار واچنگ دس ویڈیو. اللہ حافظ.